بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ملیشیس سافٹ ویئر۔ واٹ از ملیشیس سافٹ ویئر؟ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بنیادی وجہ کیا ہے۔ انٹرنیٹ کو آج کل ہم سارے یوز کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا، تو لیکن ہم ان کی سافٹ ویئر کو مؤثر انداز میں یوز نہ کرتے ہوئے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کی نقصان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ملیشیس سافٹ ویئر کون کون سے ہوتے ہیں۔ ملیشیس سافٹ ویئر، ملیشیس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی پروگرام یا ایسا کوئی سافٹ ویئر یا ایسا پروگرام آپ بدنیتی پر مبنی ہو، یعنی وہ جو آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی انفارمیشن چوری کرنا یا کسی کا کام میں انٹرفیئر کرنا، یعنی اس کی جو آپ کی نیت ہے وہ بد پہ بیس کرتا ہو، بدنیتی ہو، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں ملیشیس۔ سافٹ ویئر کیسے کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر ہمارا کمپیوٹر میں جو پروگرام چلتا ہے اس کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں، جو کسی اسپیسیفک کام کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ ہر کام کے لیے الگ الگ سافٹ ویئر ڈیزائن ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ ابھی اس کو جب میں اکٹھا پڑھیں گے، ملیشیس سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر یا وہ پروگرام یا وہ ایپلیکیشن جو اس کی بدنیتی پہ مبنی ہو، یعنی اس کا کام ہو کسی کی کمپیوٹر سسٹم میں بگاڑ پیدا کرنا، تو یہ اس کا لفظی اور اس کا مفہوم ہے۔ اچھا، اس کو اب ذرا ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ملیشیس سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر جو بدنیتی پہ مبنی ہو، کامنلی نون، عموماً جانے جاتے ہیں ایز اے مال ویئر۔ مال ویئر کا مطلب ہے کہ اس کا بھی سیم ہی مطلب ہے کہ کسی کی پی سی میں، لیپ ٹاپ میں، یعنی اس کا بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے۔ ایز اے پروگرام، یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے which causes harm to a computer or network، یا کمپیوٹر کو یا دو چار چھ کمپیوٹر مل جائیں یا کافی سارے کمپیوٹر مل جائیں جیسے ایک نیٹ ورک بنتا ہے، وجہ بنتی ہے نقصان کی۔ یعنی اس ملیشیس سافٹ ویئر جب وہ اس کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے۔ ابھی بگاڑ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر ونڈو کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ونڈو آن نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ ہارم ہے، یعنی ہارمز، یعنی اس نے بگاڑ پیدا کیا۔ دا فارم آف وائرس، ابھی کس شکل میں یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں؟ وائرس اس کو کیا چیز ہوتی ہیں؟ وائرس بھی ان کے مختلف یہ شیپ ہے، یعنی ایسا کوئی فائل، وہ اس سافٹ ویئر جو ملیشیس سافٹ ویئر جو ان کا ایک چھوٹا سا فائل جو اسے ایگزیکیوٹیبل فائلز کہتے ہیں، وہ آپ کی کمپیوٹر میں چلے جاتے ہیں، ہارڈ ڈسک میں کسی سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں تو ان کو وہ بلاک کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا وارمز کا مطلب ہے کیڑی، یعنی چھوٹے چھوٹے، یہ بھی ایک بائی پارٹس آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر بالکل جو آپ کو نظر نہیں آتے ہوں، کوئی بھی آپ سیو کر، فرض کیا میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایم ایس ورڈ اوپن کیا، اس میں کام کر رہے ہیں، ابھی آپ سیو کا بٹن آپ نے تھوڑا سا ٹائپ کر کے ابھی سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیو نہیں کر پا رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے اس طرح ایگزیکیوٹیبل فائلز ہوتی ہیں وارمز کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں۔ یہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ایکچوئل کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ٹروجن کا مطلب ہے، ٹروجن اور اسپائی ویئر یہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی چھوٹا سا سافٹ ویئر، یعنی ملیشیس سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا، آپ کے لیپ ٹاپ میں آ گیا یا آپ کے موبائل میں آ گیا، ابھی وہ جو بھی آپ بینک، فرض کیا آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہو یا کوئی اپنا آئی ڈی CNIC نمبر آپ اس میں فیڈ کرتے ہو، تو یہ ٹروجن یا اسپائی ویئر اس ایکشن کو
کاپی کرتے ہیں، اپنے پاس سیو کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یعنی یہ چھپے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سسٹم میں، بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کمپیوٹر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ یہ آپ کی انفارمیشن اسٹیل کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے جو ہیکر ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے ان کو یہ سینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسے سافٹ ویئر بناتے ہیں تاکہ کمپیوٹر میں کوئی بھی، ابھی کی بورڈ کے اوپر آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں، ابھی یہ آپ کے اس ٹائپنگ کو اسکین کریں گے، پھر اسی طرح وہ ورڈ دبا کے پیچھے اس کا جو کنٹرولنگ والے لوگ ہیکر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن بھیجیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ٹروجن اور اسپائی ویئر، یعنی اسپائی ویئر چھپا ہوا کہ یہ آپ کے ایسے سافٹ ویئر، میلیشیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل کر کے پیچھے سم ون کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا، یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ آگے ایک قسم ہے میلیشیس سافٹ ویئر کا ایڈ ویئر۔ ایڈ ویئر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اس کا مشاہدہ کر لیں کہ جب ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے اسکرین پہ چلتی ہیں، یعنی جب ہم براؤزنگ کرتے ہیں موبائل میں تو کچھ ایڈورٹائزمنٹ ہمارے اسکرین پہ، فل اسکرین پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یا کوئی ٹروجن ہے یا کوئی ملیشیس سافٹ ویئر ہے، ہم تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور کوئی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے۔ تو ایکچول وہ کیا کرتا ہے، اس ایڈورٹائزمنٹ بذات خود وہ ایک ملیشیس سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ آپ کی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو خراب کرنے کے لیے یا آپ کے کام کو خراب کرنے کے لیے یا آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل کرنے کے لیے وہ کام بیکورڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کراس بھی نہیں ہوتا، فل اسکرین پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، کامن سمپٹمز آف مال ویئر اٹیکس کہتے ہیں کہ کامن، عموماً وہ کون سی سمپٹمز ہوتی ہیں آف مال ویئر اٹیک؟ انکلوڈ آٹومیٹک ری بوٹنگ آف کمپیوٹر، کہ وہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ملیشیس سافٹ ویئر وہ آپ کی کمپیوٹر پہ اٹیک کر لیتے ہیں تاکہ جب آپ کمپیوٹر صبح یا کسی بھی ٹائم آپ آن کرتے ہیں تو وہ ری بوٹ، یعنی وہ آپ سے بار بار ری بوٹ ہوتا ہے، آن نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آن ہو جاتا ہے پھر وہ ری بوٹ کی شکل میں چلا جاتا ہے، ری بوٹ پہ پھر آن ہوتا ہے لیکن آپ کی ونڈو کرپٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر رننگ سلو، یا آپ کمپیوٹر آن تو ہو ہی جاتا ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے لیکن وہ سلو پرفارم کرتا ہے، یعنی اس تیزی کے ساتھ وہ پرفارم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملیشیس سافٹ ویئر آپ کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں آ چکا ہے اور اس کو اسکین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو میری کمپیوٹر کی پرفارمنس ہے یا لیپ ٹاپ کی یا موبائلز کی، تو یہ کیوں سلو ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ تیسرا لاسٹ جو ہے ڈیلیشن آف فائلز۔ کچھ ملیشیس سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کو انفیکٹ کر لیتے ہیں، تو وہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ اوپن نہیں ہوتے۔ تو اس کو ساروں کو ملیشیس سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ یعنی اس کا ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ واٹ از ملیشیس سافٹ ویئر۔ ایسے سافٹ ویئر جو بدنیتی پہ مبنی ہو تو اس کو ہم ملیشیس سافٹ ویئر کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے، اور عموماً یہ کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو، ہمارے جو روزانہ کا کام ہے، روزمرہ کے کام کو، ان کو تکلیف دینا، ان میں رکاوٹ پیدا کرنا، ان میں انٹرفیئر کرنا، یا ہماری ایسی کچھ ٹروجن اسپائی ویئر ملیشیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہمارا بیسک اپنا پرسنل ڈیٹا کو وہ چھپاتے ہیں اور یوزر کو پتہ نہیں چلتا، اور پیچھے سے وہ اس کو کنٹرول کر کے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ملیشیس سافٹ ویئر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ملیشیس سافٹ ویئر کے بارے میں جانکاری ہو چکی ہوگی، اور ایسے جب بھی آپ ابھی روزانہ کے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو یوز کریں گے، اگر وہ سلو ہیں یا وہ ریبوٹ پہ چلتا ہے یا کچھ فائلز انفیکٹڈ ہیں، اوپن نہیں ہوتی، تو آپ کو ابھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ سم ویئر ملیشیس سافٹ ویئر ان مائی ہارڈ ڈسک، اور اس کو میں نے صاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، آگے کمپیوٹر وائرس کا ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج تک اتنا ہی کافی ہے ملیشیس سافٹ ویئر کے بارے میں، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ یا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں
کہ پریکٹیکلی اگر کوئی آپ کا کمپیوٹر واقعی سلو ہے، لیپ ٹاپ سلو ہے، تو آپ کو ملیشیا سافٹ ویئر کا پھر مشاہدہ ہو ہی جائے گا کہ یہ تو جو میں نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا یا میں نے سنا تھا، یہ وہی پرابلم ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اچھا سر خبریں گئی صحیح تھی ادوار بند کر اس کا جواز رکھو داخہ بند کر